السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت، نصیحت، عبرت اور آخرت کا پیغام موجود ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں شیطان کی دشمنی بھی بیان ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش بھی، انبیاء کرام کی قربانیاں بھی، اور جنت و جہنم کے حیران کن مناظر بھی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے سورۃ الاعراف کی۔ یہ قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے جس میں 206 آیات اور یہ ایک مکی سورت ہے۔ اعراف اس بلند مقام کو کہا جاتا ہے جو قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ اس مقام کو کہتے ہیں اعراف۔ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ وہ جنت والوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم والوں کو بھی۔ سوچیں وہ منظر کیسا ہوگا، ایک طرف جنت کی نعمتیں، دوسری طرف جہنم کی آگ۔ یہی تصور انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ قرآن انسان کے لیے نصیحت ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب لوگوں کو ڈرانے اور نصیحت دینے کے لیے نازل کی گئی۔ یعنی قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا بلکہ زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کیا ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ ہماری زندگیاں قرآن سے کتنی دور ہو چکی ہیں، اس لیے دل بے سکون ہے، گھروں سے برکت ختم ہو رہی ہے، رشتوں میں محبت کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کی کتاب سے دور ہوتا ہے تو سکون بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کر دیا اور وہ تھا ابلیس۔ ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی تباہی بن گیا۔ شیطان نے صرف ایک سجدہ نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج لوگ دولت پر غرور کرتے ہیں، حسن پر، علم پر، طاقت پر، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، غرور نہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ وہ آج بھی انسانوں کو نماز سے دور کرتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ آج دنیا ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہی ہے لیکن اللہ دل کی پاکیزگی دیکھتا ہے۔ اسلام ہمیں حیا سکھاتا ہے، پردہ عزت دیتا ہے اور تقویٰ انسان کو بلند کرتا ہے۔ قیامت کے دن جنت والے جنت میں ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف میں کہ جنت والے کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور جہنم والے حسرت سے پکاریں گے کاش ہم دنیا میں ایمان لے آتے۔ ویور سوچیں اگر آج انسان کو جہنم کی ایک چنگاری بھی دکھا دی جائے تو شاید وہ کبھی گناہ نہ کرے۔ اعراف والے کون ہوں گے؟ کوشچن ہے میرا کہ اعراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ وہ ایک عجیب حالت میں ہوں گے کہ جنت کو دیکھ کر دل خوش ہوگا اور جہنم کو دیکھ کر خوف آئے گا۔ پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کی شان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچیں کہ 950 سال
لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے بارش برسی اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ صرف وہ بچے جو ایمان لے آئے تھے، ایمان والے بچ گئے۔ تو اللہ کی نافرمانی زیادہ دیر نہیں چلتی۔ اس صورت میں قوم عاد اور قوم ہود کا بھی ذکر ہے کہ ہود کی قوم بہت طاقتور تھی، ان کے اونچے اونچے محلات، زبردست طاقت اور غرور۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ نے تیز آندھی بھیجی جو کئی دن چلتی رہی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تو طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں سورۃ الاعراف میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا بھی معجزہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا تو اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، لیکن لوگوں نے اس معجزے کی بھی قدر نہ کی اور اونٹنی کو مار دیا۔ پھر زبردست چینخ آئی اور پوری قوم ختم ہو گئی۔ سورۃ الاعراف میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائیوں سے روکا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور پوری ہستی، پوری کی پوری قوم، ان کی پوری بستی الٹ دی گئی۔ یہ واقعہ انسان کو سکھاتا ہے کہ گناہ جب عام ہو جائیں تو عذاب قریب آ جاتا ہے۔ حضرت شعیب کی بھی قوم کا ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت میں دھوکہ دیتی تھی۔ آج بھی برائیاں عام ہیں، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں، لیکن قرآن انہیں تباہی کا سبب بتاتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا بھی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ فرعون نے ظلم کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور خود کو خدا کہنے لگا، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، لوگ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سارے سجدے میں گر گئے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور انہیں دھمکیاں دینی شروع کر دیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا۔ دریا کا پھٹ جانا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکال دے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اور سمندر پھٹ گیا، راستے بن گئے۔ موسیٰ اور ایمان والے پار کر گئے دریا کو، سمندر کو اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ انسان کیوں گمراہ ہوتا ہے؟ سورۃ الاعراف بتاتی ہے کہ انسان اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے اور شیطان کے دھوکے کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ بار بار نصیحت فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت، اس صورت کی ایک بہت امید دینے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہیں؟ کیا والدین کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ اور دھوکے سے بچتے ہیں؟ یہ صورتیں صرف پچھلی قوموں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کروں گی، بلکہ میں ان سارے ٹاپکس پہ الگ الگ ویڈیوز بھی بناؤں گی، اور اس کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرما، ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں تکبر، غرور، حسد اور شیطان کے ہر وسوسے سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔